دعا کے لیے آستانہ عالیہ کے سرپرست اعلیٰ، تحریک فکر اسلام کے چیئرمین حضرت پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب ہمدانی، آپ تشریف لاتے ہیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ اختتامی دعا کے لمحات ہیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ حضرت پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب ہمدانی کا استقبال نعروں سے کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غوث زمان حضرت پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی، حضرت پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب ہمدانی، ولی ابن ولی حضرت پیر سید جابر علی شاہ صاحب ہمدانی، دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر عامرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے حید واجب الاحترام پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ بنگالی شریف میں محترم جناب قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ، جناب حضور قبلہ پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب، علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، دور و نزدیک سے آج کی اس عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کرنے والے خوش نصیب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج 121ویں سالانہ عرس مبارک کی آخری نشست اس جامعہ مسجد مخدوم عباس میں ہم سب جمع ہیں۔ آج سے 121 سال قبل ہمارے جد کریم حضور قبلہ امام الہدیٰ شیخ الطریقت حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد کریم حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان کی یاد میں عرس مبارک کا انعقاد فرمایا۔ آپ اپنی زندگی میں اس عرس مبارک کو منعقد کرتے اور اپنے صاحبزادگان کو اس کی تاکید بھی کرتے رہے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی مسند کے سجادہ نشین اپنے والد کریم اور اپنے مرشد کامل کے سچے سچے پختہ مرید اور آپ کے گدی نشین حضور قبلہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔
آپ کے وصال مبارک کے بعد مانجی صاحبہ صاحبزادہ ضیاء محمود شاہ صاحب ہمدانی اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے جد کریم حضرت شاہ ہمدان آپ حسنی حسینی سید ہیں. دونوں طرف سے آپ کا شجرہ حضرت علی کے سے ملتا ہے، حضرت علی سے ہوتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. آپ نے اپنی ریاست جس کے وہ ولی عہد تھے اس کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پوری دنیا کا 3 دفعہ سفر فرمایا اور گلگت بلتستان، کشمیر، چائنا، سنٹرل ایشین کنٹریز سب کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا. ہم گئے، میں اور چیئرمین صاحب تھے اور سید عبدالقادر شاہ صاحب تھے، تاجکستان جہاں آپ کا مزار مبارک ہے. تو وہاں پہ ہمیں ایک شاہی مہمان کے طور پہ پیش کیا گیا. بعد میں ساجد شاہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے وہاں. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی وہاں پہ حضرت شاہ ہمدان کا وہ کتنی عقیدت اور کتنی محبت رکھتے ہیں. جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں کے کلاب ایک جگہ ہے، وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ہمیں دروازے کے اوپر ریسیو کیا اور وہاں پہ ایک بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل بن رہا تھا. اس کا افتتاح وہاں کے صدر امام علی رمانوف نے کرنا تھا. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت امیر جان، وہاں پہ حضرت شاہ ہمدان کو حضرت امیر جان کہتے ہیں، کہ ان کی اولاد میں جہاں پہ آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی پہلے وہ ٹھہریں گے، اس کے بعد ہمارا صدر اس کا افتتاح کرے. اتنی عقیدت. پورا ہوٹل خالی، میں اور چیئرمین صاحب اور عبدالقادر شاہ صاحب وہاں پہ ٹھہرے ہوئے. صبح فجر کے وقت انہوں نے کہا جی ہم آپ کو لے کے جائیں گے. جب ہم آپ کے مزار میں گئے تو اس سے پہلے ہمارا ریڈ کارپٹ سے انہوں نے استقبال کروایا. ہماری جد نے ہمارا استقبال بھی VIP طریقے سے کروایا. وہاں پہ ہم نے حاضری دے کے آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تصانیف بے شمار کتب عربی میں، فارسی میں وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. جو بھی وزٹر جاتا ہے اس کو وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں. ہم بھی گئے. پھر ایک وزٹر بک ہوتی ہے جہاں پہ اپنے اپنے آپ خیالات وہاں پہ لکھتے ہیں. تو مجھے وہاں کے جو سیکرٹری صاحب تھے، جو ان کے سیکرٹری خارجہ، انہوں نے کہا جی کہ آئے ہم آپ کو پاکستان کی وہ ہستیاں جو حضرت شاہ ہمدان کی اولاد میں سے ہیں ان کی تصویریں دکھاتے ہیں. ہم نے بڑی کر کے وہ لگائی ہوئی ہیں. آپ کا بھی اگر اتفاق ہو ادھر جانے کا تو ادھر ضرور جائیے گا. اپنے وقت کے بہت بڑے غوث اور ولی کتب تھے. تو ہم جب وہ تصویریں دیکھنے اس کمرے میں پہنچے، ملحقہ کمرہ تھا، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک تصویر حضور قبلہ پیر امام علی شاہ صاحب کی لگی ہوئی ہے اور ایک تصویر حضور قبلہ پیر عبداللہ شاہ صاحب کی لگی ہوئی ہے. مجھے وہ کہنے لگے کہ جب آپ پاکستان جائیں تو ایک دفعہ ان کی طرف ہو کے آئیے گا. یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی اولاد میں سے بڑے درویش گزرے ہیں، بڑا ولایت میں ان کا مقام ہے. تو میں نے ان کو کہا جی کہ ان میں سے ایک تصویر میرے دادا کی ہے جن کا نام حضور پیر امام علی شاہ صاحب ہے، اور ایک تصویر میرے والد محترم حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب کی ہے. ان کو اس چیز کا نہیں پتا، تو انہوں نے ساتھ میں میری بھی تصویر لگا کے ابھی وہ بھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ شاہ ہمدان جن کے وارث حضور قبلہ پیر امام علی شاہ صاحب، ہمارے ادھر یہ گاؤں ہے ارڑ مگال اور اس کے ساتھ چکوال میں،
حضور پیر امام علی شاہ صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو 60-70 سال بعد میں بھی اس دن گیا وہاں پہ، تو وہ مجھے اس بیٹھک میں لے گئے، کہنے کہ جی ایک دفعہ یہاں پہ حضور پیر امام علی شاہ صاحب آئے تھے، تو آج آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کرامت بتائی، بے شمار یہاں پہ تو تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تذکرہ وہ کرن جنہوں نے کچھ تکیا نہ ہوئے، جنہوں نے کچھ دکھایا نہ ہو، جڑے آج اٹھ رہے ہیں کل پیر بن گئے تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ تو جدی پشتی ولایت کے وارث ہے۔ حضور پیر امام علی شاہ صاحب کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ لوگ یہاں پہ اپنے عقیدے کو درست کرنے آتے ہیں، یہاں سے ہمارا عقیدہ لے کے جاتے ہیں، اور صحیح عقیدہ یہاں ہی سے ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حضور پیر امام علی شاہ صاحب وہاں پہ اپنے گئے تو 7 بندوں کے لیے 6-7 بندوں کے لیے چائے بنائی، تو بندے کافی دیکھ کے آگے کہ حضرت آئے ہیں، تو فرمانے لگے کہ گھبرانا نہیں، اس نے کپڑا پا چلو چٹا ادھر آنو تو ہوں اب پلائی جاؤ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی پلایا نے، تو لوگ پینے رہے چاہ نہیں مکی۔ اے وہ چاہ ہے جڑی مکن ہی نہیں دینے۔ میں اس چاہ نہیں گل نہیں کی تھی، میں چاہ نہیں گل کی تھی ہے، چاہت کی بات کی ہے۔ تو حضور قبلہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کی جو کسوٹی ہے ہمارے نزدیک، وہ حضور عبداللہ شاہ صاحب کی ذات ہے۔ اسی لیے نہیں ابابیلیں آتی، اسی لیے نہیں یہاں پہ دور و نزدیک سے اس دورے چ اپنے بھیڑاں بھراواں نے گھر کو نہیں گھسنا، تو اپنے گھر باہر چھوڑ کے اس گرمی میں تو پیچ بھی کھلتے ہو، اندر آپس بھی بیٹھے ہو، کچھ لبنا ہے تو آئے ہو نا، کچھ ملتا ہے تو آئے ہیں۔ یہ دینے والے ہیں اور دیتے رہیں گے، ہم ہوں نہ ہوں ان کا فیض جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا، اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے عرس کرنا، یہ ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ ہم پہلے خادم بنے ہیں پھر مخدوم ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے مجمع اٹھا کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس درگاہ سے صاحبزادگیری پہلے نکالی جاتی ہے، پھر اللہ پیر بناتا ہے۔ ہم خود ساختہ بننے والے پیروں میں سے نہیں، خود ساختہ بننے والے صاحبزادوں میں سے نہیں، سارے اپنی محنت کی کمائی کر کے کھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم خود مجمع اٹھا کے 3-3 4 ٹرے اٹھا کے حضور عبداللہ شاہ صاحب، حضور پیر امام علی شاہ صاحب کے مریدین میں تقسیم کرتے تھے۔ آج بھی ہمارا یہی وتیرہ ہے۔ تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ہماری تربیت ویسے تو گھٹی میں پڑی ہوتی ہے، لیکن جو ایک سسٹم دے گئے ہیں، جو ایک نظام دے گئے ہیں صاحبزادہ ضیاء محمد شاہ صاحب، ان کا نام نہ لینا یہاں پہ سخت نا انصافی ہو۔ بھائی جان نے یہ چیزیں، یہ لوگ مینج کرنا، یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ ہمیں انہوں نے تربیت دی ہے۔ پہلے ہمارا کیمپ لگا ہے، ہماری نیٹ پریکٹسیں ہوئی ہیں۔ اب بڑے سے بڑا میچ آ جائے، چاہے T20 ہو، چاہے ون ڈے ہو، چاہے ٹیسٹ ہو، ہم ہارنے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ آخر میں میرے تمام احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور میرے ایک بڑے عزیز دوست حضور عبداللہ شاہ صاحب کے مرید راجہ خالد صاحب، اس دنیا سے ان کا پردہ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ راجہ محبوب صاحب کے بھائی طارق صاحب، ان کا مثال وہ ہماری مدینہ شریف میں بڑی خدمت کرتے تھے۔ کبھی محبت سے بولتے ہیں، کبھی محبت سے ڈانٹتے ہیں، کبھی محبت سے بولتے ہیں، کبھی محبت سے ڈانٹتے ہیں، ہمیں ملا ہے جو سلسلے سے وہ فیض دنیا میں ہم بانٹتے ہیں۔ یہ شعری مجموعے جو ہوتے ہیں نا، یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اب وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے، 11:30 کا ٹائم تھا، 12 ہو گئے۔
تو میں گزارش کروں گا آپ سے ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کلو شریف 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے میرے مل کیجیے. اور کیا پڑھے سارا درس آمین قبول کیتا جی. تمام دعائیں اپنے دل میں رکھ کے آمین آمین کیجیے گا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم وصل ثواب ما قرأت من القرآن الکلمات الطیبات الی روح قدس نبی کے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم ابو بکر التقیہ و عمر النقیہ عثمان الزکیہ علی الوفیہ اسد اللہ المرتضی و فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ العلیٰ الحسن حسین شہید المجتبیٰ شہداء کربلا و سعدہ و سعیدہ و طلحہ و زبیر عبد الرحمن ابن عوف و ابو عبیدہ ابن الجراح اشد مبشرین خلفاء راشدین. یا الہ العالمین جو سے کلام وقت پڑھیے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام کے صدقے میرے آقا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سرکار کے صدقے سے اہل بیت اطہار صحابہ کرام امہات المومنین خلفاء راشدین شہداء کربلا تابعین تبع تابعین جتنے ولی غوث کتب گزرے ہیں نقشبندی قادری چشتی سوردی جتنے بھی سلاسل ہیں جتنے بھی ترکی ان کے ائمہ کبائر ان کے مریدین و متوسلین خصوصاً حضور غوث پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین صحیح کلام پاک صوب حضور شاہ حمدان حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب پیر محمد عبداللہ شاہ صاحب پیر محبت حسین شاہ صاحب کی روایت مقدسہ کا ثواب اچھا دے. بیجی صاحبہ وانی صاحبہ مونجی عبدالقادر شاہ صاحب خزون صاحبزادہ زیاد شاہ صاحب کی روح کو ثواب اچھا. حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور میرے آقا کی جتنی امت ہے سب کی مغفرت و بخشش فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا الہ العالمین ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جنہوں نے اس لنگر کی خدمت کی ہے جنہوں نے لکڑی کا اہتمام کیا ہے دانوں کا انتظام کیا ہے اور اس عرس کی تیاریوں میں ہماری معاونت کی ہے اس کی خدمت کی ہے بالخصوص تحریک فکر اسلام کے کارکنان سب کی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی طفیل سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو فوت شہید ہو گئے ان کی مغفرت و بخشش فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا الہ العالمین اس گلشن حمدان کی پھولوں میں اضافہ فرما. یا الہ العالمین اس فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے جد کریم کے ان پیارے عاشقوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما. عالم اسلام کو عالم کفر پہ غلبہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے اس آپریشن ضرب عزم کو کامیاب و کامران فرما. اس ملک کو دہشت گردوں اور تخریب کاروں سے محفوظ فرما. ہمارے سیاستدانوں کو عقل سلیم عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو اس ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سب کو گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما. یا الہ العالمین سب کو ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سب کو آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. سب کو طواف کعبہ کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارا جینا ہو تو اس دین پہ ہو. جب ہماری آخری وقت ہے تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. یا الہ العالمین جن احباب نے بھی ان کی لسٹ بہت فہرست بہت طویل ہے میں نام نہیں لے سکتا جن لوگوں نے جس دعا کے لیے کہا ہے یا الہ العالمین ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. چچا جان پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین بالخصوص میری ہمشیرہ صاحبہ جو ہم سب کی سرپرست بھی ہے ہماری بہن بھی ہے ہماری ماں بھی ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو خوشی نصیب فرما.
یا الہ العالمین ہماری بہن صدیقہ بی بی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین انوار شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جس نے بھی جس لحاظ سے اس دربار کی خدمت کی، اس لنگر کی خدمت کی ہے، جو وابستہ ہیں ہم سے، ان خانقاہ والوں سے وابستہ ہیں، جو ہم سے وابستہ ہیں، یا الہ العالمین ان کی خیر فرما. یا الہ العالمین ان کی خیر فرما. یا الہ العالمین جنہوں نے بالخصوص دعاؤں کے لیے اپنی والداؤں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین ان کی ماؤں کو صحت کاملہ. جو بچے اس امتحانات دیے ہیں ان کو کامیابیوں کامرانیاں عطا فرما. جو ہمارے عزیز بچے بزرگ جو ہیں وہ بیرون ملک رزق حلال کما رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس لے کے آئے. یا الہ العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس عرس میں آنے والے تمام لوگوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا الہ العالمین اس عرس میں جس لوگوں نے شرکت کی ہے یقیناً تیری توفیق سے آئے ہیں، ان کے آنے میں بھی خیر فرما، ان کے جانے میں بھی خیر فرما. یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات، یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ وطرتہ واولیاء امتہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات لنگر کھا کے جائے تو اساں جب تک ایک بندہ بھی اساں کی ملنے سے ہے اساں ہتھی کھلتے ہیں، آرام نال تسلی نال لا کے ملے.